اس پہ خاموشی تھی. پھر میں نے چند سوال پوچھے. میرا سوال یہ تھا کہ افغانستان میں جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے, اس میں آپ نے کیا کمٹمنٹ کی ہے, آپ نے کیا وعدے کیے ہیں, کیا کمٹمنٹس آپ نے کیے ہیں. اور اس میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہمیں بتائے کہ نمائندے ہم ہیں, گھر ہمارا ہے, علاقہ ہمارا ہے, امن ہمارا ہے, زندگیاں ہماری ہے, زمین ہماری ہے, تو تم کون ہوتے ہو ہمارے مستقبل کے فیصلے کرنے والے. اس لیے قوم کے سامنے آ جائے اور میڈیا پہ معیشت کی بجائے آپ امن و امان کے اوپر گفتگو کرے. خاموشی. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں امن و امان ہے, یہ ایسے سوال اٹھا رہے. جب ہم نے سرگرمیاں دیکھی تو میں نے سوال بڑھائے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ کے تحفظ کے لیے امریکہ کو اڈے دینے اور یا ایئر سپیس کی استعمال کی اجازت دی گئی ہے, کیونکہ جب ایئر سپیس پاکستان کا استعمال ہوتا ہے تو دہشت گردی یہاں پہ بڑھتی ہے, جنازے ہمارے اٹھتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ کے افغانستان میں کوئی بات ہوئی ہے تو تفصیلات سامنے لائے. تیسرا سوال یہ تھا کہ بارڈر پہ تو فینسنگ ہو چکی ہے, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں پہ, تو یہ ہم نقل و حرکت کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے, بارڈر سیکیورٹی فورسز کس کے انڈر آتے ہیں. اور چوتھا سوال یہ تھا کہ سرگرمیاں شروع ہو چکی ہے, لہٰذا پالیسی بیان دیا جائے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. خاموشی. پھر اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ احتجاج کی کال دی اور پورے پختونخوا کے لوگوں سے میں نے اپیل کی کہ آپ نے نکلنا ہے کیونکہ کوئی اور آپ کے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتا. جب آپ کی زندگیوں کی قیمت کا سودا ہو چکا ہو, جب آپ کو کسی کی جنگ میں ایندھن بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہو, تو ایک چیز اللہ کی مدد سے اس کو روک سکتی ہے اور وہ ہے قوم کا خود نکلنا, خود آواز اٹھانا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, احتجاج ہو گئے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ 72 گھنٹے انتظار کرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 48 گھنٹے گزر گئے, یہ ہمارے صحافی حضرات کھڑے ہیں, میں ان کے سامنے حاضر ہوں اور میں نے یہ ٹائم ریپیٹ کیا کہ اتنا ٹائم بچتا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو ہم پورے خیبر پختونخوا سے لوگ نکالیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے. حالات ٹھیک ہو گئے, حالات ٹھیک ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اگلی دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے قوم کو کہا کہ جب سودا ہو چکا ہو, جب گریٹر گیم پلان تیار ہو چکا ہو, جب ریجیم چین آپریشن کی دوسرے مرحلے کی کمٹمنٹ دی جا چکی ہو, تو آنکھ اور کان دونوں کھلے رکھنے ہیں. یہ خطرہ ٹلا ہے, ختم نہیں ہوا, لہٰذا ہم نے نظر رکھنی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نشاندہی کرتے ہیں. نشاندہی کرنے کی بجائے کہ حل دے, سولوشن دے. میرے دوستوں, میں آپ کے سامنے چند کمپین لے کے آیا ہوں. یہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ میرے خلاف کمپین لانچ کی جاتی ہے, پروپیگنڈا, میری تصویر بنا کے. مراد سعید, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے, کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں یہاں پہ آ سکے. پھر میں باقی چیزیں جو ہے نا وہ آپ تفصیل سے خود پڑھ لیجئے گا. یہ ساری کمپین لانچ کی گئی اور کہا گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, میں ایسی پوری قوم کو اور نوجوانوں کو ورغلا رہا ہوں. یہ پوری کمپین لانچ کی گئی. تو کیا یہ جواب تھا؟ میرے لوگوں کے جنازے اٹھیں گے یار, میں پھر بے گھر ہوں گا. میرے 40 لاکھ لوگ ماضی میں بے گھر ہو چکے ہیں. میں ان کو بے گھری سے بچانا چاہتا ہوں, میں ان کو امن دینا چاہتا ہوں, خوشحالی دینا چاہتا ہوں, ترقی دینا چاہتا ہوں. اس کا جواب کیا کہ پورا پروپیگنڈا لانچ کیا گیا. پروپیگنڈا یہ کہ جھوٹ ہے, مذاق ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں مین سٹریم میڈیا کے سامنے کہ مین سٹریم میڈیا نے اس بیانات کو بریکنگ نیوز کی شکل میں چلایا کہ پروپیگنڈا ہے, امن ہے. میں نے پھر سوال پوچھا کہ ایک کیپٹن کو, ایک کرنل کو اور ڈی ایس پی کو بھی اغوا کر دیا گیا تھا, اس کی ویڈیو بھی آئی تھی, تو کیا وہ بھی پروپیگنڈا تھا؟ اس پہ مجھ سے لوگ ناراض ہو گئے.